اللہ رب کائنات نے انسان کو کئی حوالوں اور کئی لحاظوں سے اس دنیا میں تمام مخلوقات سے فضیلت بخشی ہے۔ شکل ہے، جسم ہے، دیکھنے کا انداز ہے، سب سے بڑھ کر عقل اور فکر ہے۔ اس انداز سے اللہ رب العالمین نے یہ چیز کسی اور کو نہیں دی۔ جنات کو بھی آج شامل کر سکتے ہیں۔ علم ہی انسان کی ترقی کا راز اور انسان کی شخصیتی ترقی کی معراج۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جو انسان حقیقی علم رکھتا ہے، یہ بات سمجھیں، جو انسان حقیقی علم رکھتا ہے، جو جتنا حقیقی علم رکھتا ہے وہ اللہ کے اتنا قریب بھی ہے، وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرتا بھی ہے۔ جس انسان کو علم کا دعویٰ تو ہو، یا وہ اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہو، لیکن وہ علم اسے اللہ کے قریب نہیں کر سکا، اس علم سے وہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکا، اور اللہ رب العالمین کی خشیت اس کے دل میں پیدا نہیں ہو سکی، باتیں دو ہی ہیں۔ یا وہ علم نہیں تھا، یا اللہ محفوظ فرمائے اس انسان کے دل کے اندر نفاق کی بیماری موجود ہے۔ اور علم سارے علم ہے، گاڑی بنانے کا بھی علم ہے، موبائل چلانے کا بھی علم ہے، چاند پر پہنچنے کا بھی علم ہے، یہ کپڑے سینے کا بھی علم ہے، یہ بھی علوم ہے۔ یہ علوم جو ہیں، یہ نام ان کا علم کا ہے، لیکن بیسک طور پر یہ فن ہے، یہ فن کا علم ہے جو آپ کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اس کی بھی اپنی فضیلت اور ضرورت ہے، لیکن حقیقی علم وہ ہے جو انسان کو اپنے رب کا تعارف دے، اور جن چیزوں کو اس نے ہم پر لاگو کیا ہے ہم ان چیزوں کو سمجھنے کے قابل ہو سکے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض۔ اب اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے کون سا علم فرض؟ کیا کپڑے سینے کا علم، یا الیکٹریشین کا علم، پلمبری کا علم، چاند پر پہنچنے کا علم؟ یاد رکھیں، جب انسان اس انداز کے کپڑے نہیں بھی پہنتا تھا، انسان کی زندگی تب بھی بہترین بسر ہو رہی تھی، اور جب یہ بجلی نہیں تھی، شاید کہ اس وقت زندگی آج سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ سموتھ چل رہی ہو۔ اور جس وقت یہ چاند پر ہم نہیں پہنچے تھے اور ہم نے یہ میزائل ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایجاد نہیں کی تھی، شاید کہ دنیا اس وقت آج کے حالات سے میں بھی زیادہ پرسکون ہو۔ تو یہ علم سب سے پہلی فرصت میں اس حدیث کا مصداق نہیں ہے۔ یہ کون سا علم ہے کہ جسے اللہ کے رسول فرض کہہ رہے ہیں؟ بیسک طور پر یہ وہ علم ہے کہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس پر جو چیزیں لازم ٹھہرائیں، ان چیزوں کے علم کی بات ہو رہی۔ کون سا علم؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ یہ پہلی وحی، بالکل پہلی وحی۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کا تعارف حاصل کرو، اپنے رب کی بڑائی اور اس کی تعریف بیان کرو۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، انسان کب پاک ہوتا ہے، کب ناپاک ہوتا ہے، وہ جسمانی طور پر ہو، وہ اخلاقی طور پر ہو، وہ ذہنی طور پر ہو، یہ ساری طہارتیں اس علم کے اندر شامل ہیں۔ انسان ویسے تو بہت بڑا ڈاکٹر اور انجینئر بھی ہے، لیکن اسے رب کا تعارف نہیں تو وہ جاہل شمار ہوتا ہے۔
اور انسان بہت پڑھا لکھا ہے لیکن اسے اپنے کپڑوں کی پلیدی اور پاکی کا نہیں پتا، اپنے جسم کی پاکی اور پلیدی کا نہیں پتا، یہ کیسا عالم شخص؟ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آپ کو نظر میں آ جاتے ہیں۔ دیکھیں جب کوئی چیز دنیا میں عام ہو جاتی ہے نا، وہ بیماری پھر بیماری نہیں رہتی۔ وہ کہتے ہیں نا کسی علاقے میں سارے کن کٹے تھے، تو وہ ایک ایسا شخص آ گیا جس کے دونوں کان تھے، تو سارے اس کو تعجب سے دیکھتے تھے، یہ دو کانوں والا کہاں سے آ گیا؟ یہ بیماری۔ آپ دنیا کے اندر سفر کریں نا، بڑے بڑے ایئرپورٹس ہیں دنیا کے، جاؤ پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں، ہیں جی، وہاں پیشاب کی جگہ کرنے کو دیکھ لینا تو جو غیر مسلم ممالک ہیں یا جہاں زیادہ ملٹی نیشنل لوگ آتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی انہوں نے جگہ بنائی ہوتی۔ وہاں کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی جاہل ہے، جو بھی ہے کھڑا ہو کر پیشاب کر رہا ہوگا، اور وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو انکمفرٹیبل بھی فیل کرتا، کیونکہ لوگوں کی آمد و رفت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اور شریعت نے اس دور میں کیا فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب پیشاب کرنا ہے تو دور جا کے کرنا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کے کرنا ہے، اور کرنا ہے تو زمین پہ بیٹھ کے کرنا ہے، اور کرنے کے بعد استنجا بھی کرنا ہے۔ ایسی طہارت، ایسی پاکیزگی، ایسا ادب، ایسا احترام دنیا جہاں پہنچ جائے وہ اسلام کے ان معاملات کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، آپ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، سائنسدان بن جائیں، جو دل ہے بنے، لیکن یاد رکھیں کہ سب سے پہلے جس چیز کا تعارف ہم سب پر ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب کا تعارف۔ میرا رب کون ہے؟ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اس نے مجھ پر کون سی چیزیں فرض اور لازم کی ہیں؟ کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے منع کرنے کا حکم دیا ہے؟ یہ سب سے پہلے فرض، باقی سب چیزیں بات کی ہیں، یاد رکھیں۔ اور جس انسان نے ان چیزوں پر توجہ نہیں نہ دی، وہ صرف دنیاوی تجارت پر، بزنس پر، ہنر پر توجہ دیتا رہا، اس کے معاملات اس دنیا میں بھی بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں کیا ہوگا وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، میرے بھائی دین کا اتنا علم حاصل کرنا کہ جو انسان کی ضرورت ہے ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے ہر مسلمان نے خود جاننا ہے، وضو کیسے کرنا ہے یہ ہر مسلمان نے خود جاننا ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، زکوٰۃ کب نکالنی ہے، کیسے نکالنی ہے، کس کس چیز کی دینی ہے، یہ آپ کا فرض ہے۔ اللہ نے آپ کو عاقل اور بالغ بنایا ہے، روزے آپ نے رکھنے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، حج عمرہ کب کرنا ہے کب نہیں کرنا یہ آپ کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عاقل بالغ بنایا ہے، شادی کرنی ہے کب کرنی ہے کیسے کرنی ہے یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ جانیں۔ اور آج ہماری سچویشن یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کر لیتے ہیں اور بعد میں آ کر جناب کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ جاتی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو بھائی یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ عالم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ خود علم حاصل کریں کہ اللہ رب العالمین نے میرے اوپر کون سا علم حاصل کرنا جو ہے وہ فرض کیا ہے۔ اور یہ جو علم ہے، یہ علم بیسک طور پر یہ انبیاء کی وراثت ہے۔ یہ اتنا عظیم علم ہے کہ اس دنیا کے عظیم لوگ وہ یہ علم لے کر آئے ہیں جو آسمانوں سے زمین پر آیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ یہ جو علم ہے نا یہ انبیاء کا علم ہے جو اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ عطا کیا ہے۔ اور یاد رکھیں اس دنیا میں انبیاء امیر بھی ہوئے، غریب بھی ہوئے، حتیٰ کہ بادشاہ بھی ہوئے، اور بڑے کمزور بھی ہوئے، وہ اس دنیا میں مال تقسیم کر کر نہیں گئے بلکہ وہ اس دنیا کے اندر علم تقسیم کر کر گئے، آسمانی علم۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کو اللہ نے یہ دین کا علم دے دیا اخذ بحظ وافر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس سے علم کی ایک بہترین اور عظیم مقدار اللہ رب العالمین کی طرف سے مل گئی۔ یعنی جس انسان کو جتنا دین کا علم حاصل ہے وہ انسان اللہ کے ہاں اتنا ہی معزز ہے اور اتنا ہی زیادہ صاحب علم ہے۔ اور یہ دین کا علم دنیاوی علوم کے لیے کہاں پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ
دھکے کھاتی ہے صرف ایک چیز حاصل کرنے کے لیے، لیکن کسی علم کے لیے یہ بات نہیں کہی گئی جو اس علم کے لیے کہی گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو انسان یہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی رستے پر چل رہا ہوتا ہے نا، وہ روڈ پر چل رہا ہے، وہ گاڑی پر چل رہا ہے، وہ ہوائی جہاز پر سوار ہے، وہ بس کے اوپر ہے، بیسک طور پر وہ لاہور، اسلام آباد یا کراچی نہیں جا رہا ہوتا، حقیقی طور پر وہ جو رستہ ہے وہ جنت کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ وہ جنت کا اس انسان کا اور جو جنت کا فاصلہ ہے نا وہ کم ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ فضیلت کون سے علم کی ہے؟ یہ اس علم کی ہے جو انسان کو اللہ کی طرف لے کر جائے، جو انسان کو اللہ کے قریب کرے، جو انسان کو اپنے رب کا تعارف عطا کرے، جو انسان کو اللہ رب العالمین کی خشیت عطا کرے۔ اللہ محفوظ فرمائے، بری عادت کسی میں بھی ہو سکتی ہے، وہ تکبر ہو سکتا ہے، وہ غرور ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن عمومی طور پر دنیا کے علوم جن لوگوں کو حاصل ہو جاتے ہیں نا، ان کا جو دماغ کا جو ایک یوں لیول ہے نا، وہ کسی اور نہج پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ مال دے دے دماغ خراب ہو جائے گا، اللہ کسی کو بہت ہائی فائی ڈاکٹر بنا دے، موسٹلی اس کا دماغ خراب ہو جائے گا، اس جیسا انجینئر کوئی نہ ہو، اس کا دماغ خراب ہو جائے گا، اور دنیا کی کوئی چیز اور کوئی مل جائے انسان کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہماری قوم کو بالعموم ہدایت اور بہترین اخلاق عطا فرمائے۔ یہ جتنے جو ہیں وہ سرکاری نوکریوں پر بالعموم بیٹھے ہوتے ہیں گھومنے والی کرسیوں پر، وہ گھومنے والی کرسی ان کا دماغ خراب کر دیتی ہے، انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ دنیاوی جتنے علوم ہیں یہ انسان کو اللہ سے دور زیادہ کرتے ہیں، قریب کم کرتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ اللہ نے مجھے کوئی مقام مرتبہ دیا ہے، میرا اخلاقی لیول بھی بلند ہو جاتا، میرے معاملات بھی بہتر ہو جاتے، میرا کھانا پینا بہتر ہو جاتا، میری زبان بہتر ہو جاتی، میری آنکھ بہتر ہو جاتی، میری جو طاقت اللہ نے مجھے عطا کی ہے وہ بہترین کاموں میں استعمال ہوتی۔ جائے کہ ہم ادھر استعمال کریں، ہم غرور اور تکبر اور انسانیت کی تذلیل کے اندر اسے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بالمقابل آپ اہل اللہ کو دیکھیں گے، جو انسان جتنا اس علم کے اندر بڑھتا جاتا ہے اس کے دل کی کیفیت بھی بدلتی جاتی ہے، اس کے معاملات بھی بدلتے جاتے ہیں۔ نام لینے کا وقت نہیں، اگر آپ مطالعہ کریں آپ کو ملے گا کہ اس دور حاضر کے بھی بڑے انجینئر لیول کے، بڑے دنیا میں انٹرنیشنل لیول کے ڈاکٹر لوگ، اس دنیا میں بہترین مالدار لوگ کہ جو جہازوں پر جیسے چاہے وہ موومنٹ دنیا میں کر سکتے تھے، لیکن جب وہ اللہ کے علم کی طرف آئے نا تو جو انسان ان کے بیک گراؤنڈ کو نہیں نہ جانتا، وہ یہی سمجھتا ہے یہ کوئی ماڑا تاڑا سا آدمی ہے، بس ایسے ہی اللہ اللہ کرنے لگا ہوا ہے، آ جاتا ہے اور اللہ کی بات بیان کر کے چلا جاتا ہے۔ وہ تو جب آپ بیک گراؤنڈ جب آپ ان کا چیک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، او بھائی یہ تو ہم سے بھی 10 ہاتھ آگے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ جو دین کا علم ہے نا یہ انسان کو انسان بناتا ہے، اور جب انسان بن جائے نا وہ پھر جنت کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ جو دنیاوی علوم ہے یہ ہمیں ضرور جنت کا بھی سبب ہے، لیکن بالعموم یہ دیکھا کہ یہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں، انسان ان کے نشوں کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف جانے کا نشہ اور ہے، اور اس دنیا کے اندر غرور اور فخر اور تکبر اور ریا کا جو نشہ ہے یہ اور ہے۔ وہ نشہ جو ہے وہ انسان کو دنیا سے بے رغبت کر کے اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، اور یہ نشہ اس دنیا میں انسان کو فرعون، حامان اور قارون بنا کر جہنم کے اندر لے جا کر پھینک دیتا ہے۔ تو من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جب انسان اللہ کے دین کے لیے کسی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے نا، پھر یہ نہ سوچا کریں، پھر یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، دنیا کدھر جا رہی ہے، میں کدھر جا رہا ہوں، وہ ہوائی جہاز پہ جا رہا ہے، میں پیدل جا رہا ہوں، وہ گاڑی پہ جا رہا ہے، میں سائیکل پہ جا رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، یہ رستہ جو ہے یہ جنت کا رستہ ہے، یہ کسی اور طرف نہیں جا رہا۔ دوسری بات، یہ جو علم ہے دنیا میں ہم کہتے ہیں یار یہ بچہ بڑا ذہین ہے، والدین سجیسٹ کرتے ہیں اس کو ڈاکٹر بنا دو، یہ چیزوں کو بڑا ڈیپلی دیکھتا اور سمجھتا ہے اسے انجینئر بنا دو، یہ کتابی کیڑا ہے اسے جو ہے نا وہ CSS کے دوسرے تیسرے کورس کرا دو۔ ایسے ہی ہے، ہم چنتے ہیں،
لیکن یہاں کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا چناؤ دنیا نہیں کرتی، جن کا چناؤ اللہ کرتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، میں نے کوئی کام کروانا ہو نا، میں یہ دیکھتا ہوں میرے کام کے لیے سوٹیبل بندہ کون سا ہے۔ 10 15 20 آئیں گے، ہو سکتا ہے وہ سی وی لے کے آئے ہوں، ہو سکتا ہے ویسے ہی میری نظر میں ہوں، کون سا بندہ چنتا ہوں جسے میں سمجھتا ہوں کہ میرا کام یہ سب سے بہترین طریقے کے ساتھ کرے گا۔ اور یہ کام کس کا ہے؟ میں نے بتایا یہ کام اللہ کا ہے، یہ رستہ جنت کا ہے، یہ علم نبی کا ہے۔ جب اس کے معاملات جو ہیں وہ آسمان کی طرف چلتے ہیں تو پھر چناؤ بھی آسمان سے ہوتا ہے۔ یہ بھی سن لیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے نا اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ جس سے اللہ خیر کا ارادہ کرے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرے اسے اللہ دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ اور رب کریم فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ رب العالمین اپنا کام لینے کے لیے اور اپنا کام کروانے کے لیے یصطفی من الملائکۃ، وہ فرشتے بھی چنتا ہے، وہ دنیا کے اندر بندے بھی چنتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ میں سمجھتا ہوں کہ واقعتاً جو اہل علم ہیں، جو واقعتاً دین کے طالب علم ہیں، جو واقعتاً دل سے اور خلوص سے شرح صدر کے ساتھ اس رستے پر چلے ہوئے ہیں، خدا کی قسم دنیا کی کوئی انہیں فضیلت حاصل نہ ہو، یہ آیت ہی ان کے لیے فخر کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ رب کریم نے ان لوگوں کو چنا ہے، اللہ نے ان لوگوں کو چنا ہے۔ دنیا بے شک ان کی قدر کرے نہ کرے، دنیا ان کے سٹیٹس کو سمجھے نہ سمجھے، دنیا ان کے معاملات کو اس نظر سے دیکھے نہ دیکھے، وہ بندے ہلکے نہیں ہیں، وہ بندے ہلکے نہیں ہیں۔ جو انسان مسجد میں بیٹھ کر قال اللہ وقال الرسول پڑھا رہا ہے، جو لوگوں کو جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھا رہا ہے، ایک امام کے متعلق کہیں میں نے بہت پہلے بھی پڑھا تھا، کل پرسوں پھر سامنے آ گیا، فوت ہو گئے۔ فوت ہونے کے بعد اپنے کسی شاگرد یا کسی ساتھی کے خواب میں آئے، کہا کہ پوچھا کہ جناب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا؟ کہا مجھے بچوں کو فاتحہ جو میں مسجد میں بیٹھ کر ان کو سکھاتا اور ان کی سیدھی کرتا تھا نا، اللہ نے اس فاتحہ کے طفیل مجھے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ ہیں جی، اور ہم جو ہیں دنیا داروں کو بڑے بڑے سلوٹ، دنیا داروں کو بڑے بڑے سلوٹ، اور جو ہمارے مسجد کے امام ہوں، خطیب ہوں، عالم ہوں، علاقے کے مفتی ہوں، منہ پہ تو شاید ہم احترام کر جاتے ہوں، پیٹ پیچھے ہم کو ساڈی مسجد دا مولوی ہے، وہ اسی خطیب صاحب رکھے نے، اسی خطیب صاحب رکھے نے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اور معذرت کے ساتھ یہ بھی میں بتاؤں، یہ جو ہے نا، یہ جو طریقہ کار ہے، یہ ہمارے پاس بر صغیر کے اندر ہی ہے، یہ پاکستان، انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش جو میری کوتاہ نظر نے دیکھا ہے۔ ہمارے بالمقابل جو عرب دنیا ہے نا، وہ بے شک امیر ہیں یا غریب ہیں، امیر ہیں یا غریب ہیں، ان کے ہاں یہ جو سسٹم ہے نا، یہ ٹوٹل الٹ ہے۔ وہ اپنے اہل علم کی، علماء کی، قراء کی، اپنے مفتیان کا جتنا وہ احترام کرتے ہیں، جو میں نے مختلف جنسیات کے اندر دیکھا ہے، کسی اور کو میں نے اتنا احترام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہی وجہ ہو کہ وہ دین میں ہم سے کئی لحاظ سے بہتر ہے۔ معذرت کے ساتھ ساڈے کول کی ہے، معذرت کے ساتھ ساڈے کول کی ہے، ذرا دسو تے صحیح۔ بھوکھی ننگی قوم، اخلاق میں گری ہوئی قوم، ہیں جی، بھوک کی مری ہوئی قوم، چوری چکاری اور الٹی سیدھی حرکتوں کے اندر دنیا کے اندر ہائی لیول پر پہنچی ہوئی قوم، نہ دین ہاتھ میں رہا نہ دنیا ہاتھ میں آئی، ہیں جی۔ اور اس کے بالمقابل آپ عرب دنیا کو دیکھ لیں، جیسے بھی ہیں، دنیا اللہ نے دی ہے نا، دنیا دی ہے نا ان کو۔ آپ کبھی جا کر نا وہاں کبھی عدل اور انصاف کی نظر سے جا کر کبھی ان کی مساجد کو دیکھا کریں، کبھی ان کی مساجد کو دیکھا کریں، ان کا نماز کے ساتھ شوق اور تعلق دیکھا کریں، ان کی مسجدوں کے اندر لوگوں کی حاضری دیکھا کریں۔ یقین جانیں سم ٹائم تو آنکھوں کو یقین نہیں آتا کہ اتنی حاضری، اور مجھ اور آپ جیسے جو ہے نا
وہ سینکڑوں اور ہزاروں اور عشروں ان کے ہاتھوں کے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تعلق باللہ ہے. اور اس چیز کی طرف وہ کہاں سے پہنچے؟ دین کی محبت اور اہل علم کی محبت. ان لوگوں کی قدر کیا کریں. میں اکثر کہتا ہوں ان لوگوں کا احترام کیا کریں. اور کچھ نہیں دے سکتے ہو، عزت تو کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، احترام تو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. اور ہمارے ایک استاد وہ کہا کرتے تھے جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہو نا، یا کسی چیز میں مقام چاہتے ہو، حاصل کرنا بعد کی بات ہے، سب سے پہلے اس کا ادب کیا کرو. انگلش کی بھی کتاب ہے نا، تو انگلش کی کتاب کا ادب کرو گے تو انگلش آئے گی. سائنس کی کتاب کا ادب کرو گے تو سائنس آئے گی. ریاضی کی کتاب کی سب سے پہلے رسپیکٹ کرو گے تو ریاضی آئے گی. اگر تم نے قرآن تو چھوڑ، دین تو دور کی بات، اگر ریاضی کی کتاب کی تم نے قدر نہ کی تو کتاب بھی استادوں میں سے ایک استاد ہے، تمہیں کبھی ریاضی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. نمبر لے لو گے لیکن ریاضی کبھی کام نہیں آئے گی. انگلش کی اگر قدر کرو گے تو انگلش تب آئے گی، تب فائدہ دے گی. اور سائنس کی کتاب کی بھی قدر اور احترام کرو گے تو سائنس بھی تمہیں فائدہ تب دے گی. یہ بات سمجھے. ہم قدر ہی کسی چیز کی نہیں کرتے. ہم نے آج دین کو رول دیا، اہل علم کو رول دیا، اور آج تو جو ماحول بن گیا ہے، استاد بھی ویسے، شاگرد بھی ویسے. بھئی انہیں کہڑا کو ساڑھے تے احسان کیتا، فیس نہیں لئی. ہم کیا کہتے ہیں؟ انہیں فیس نہیں لئی، ہم پر احسان کیا. نہیں میرے بھائی، اس نے جو احسان کیا ہے نا، یہ دنیا چلتی اسی طریقے سے، لیکن جو چیز اس نے دی تم نے اسے 2 روپے دیے اور تم نے سمجھا کہ اس کا احسان ختم ہو گیا. نہیں، اگر وہ تمہیں الف با تا سا اور ABCD پڑھنا نہ سکھاتا تو آج جو تم بڑی بڑی کتابیں پڑھ رہے اور جو لیکچر دے رہے ہو کبھی اس مقام پہ نہ پہنچتے. شاید جو تم نے 2 روپے دیے وہ تو ختم ہو گئے ہوں، لیکن اس کی وہ پڑھائی ہوئی ABC اور 1 2 3 وہ تمہاری قبر تک تمہارے ساتھ ہے. وہ قبر تک تم جو ہے اس کے زیر احسان ہو. تو یہ جو لوگ ہیں اہل علم، یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. ان کی قدر کیا کریں، ان کا احترام کیا کریں. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو واقعتاً اہل اللہ ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہی لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اور جو انسان ویسے ہی ان کا ویری ہو جائے نا، وہ تو بیچارے اس دنیا میں جس بھی سٹیٹس پر ہوں. اب کیونکہ سٹیٹس اپنا اپنا ہوتا نا، ہر بندہ تو گالی کے بدلے گالی نہیں دے سکتا. آپ نے تھپڑ مارا، دوسرا انسان تو آپ کو تھپڑ ضروری نہیں کہ مارے. لیکن یہ جو اہل علم ہے اس قسم کے، جو اللہ کے اولیاء ہیں، اگر آپ نے ان کو بلا وجہ تنگ کیا نا تو یہ آپ کے مقابلے میں نہیں آتے، بلکہ اللہ ان کی جگہ آپ کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اور اس قسم کی بڑی مثالیں ہیں، اس قسم کی بڑی مثالیں. اہل علم کا ادب کیا کریں. اور یہاں جو میرا مقصد ہے کہ یہ جو لوگ قرآن پڑھنے پڑھانے والے، حدیث پڑھنے پڑھانے والے، کبھی اپنے آپ کو حقیر نہ جانیں. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اللہ رب العالمین نے اہل علم کو جو علم دیا ہے نا، ان کے شرف کے لیے، ان کی عزت کے لیے، اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ جو علم ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ رب العالمین اس علم کے ساتھ لوگوں کو اونچا اور نیچا کرتا ہے، اونچا اور نیچا کرتا ہے. یہ دنیا کے اندر بھی ہے اور یہ آخرت کے اندر بھی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اصحاب علم. پھر وہی بات ہے، اس کا یہ مطلب کوئی نہ لے کہ شاید ہم دنیاوی علوم کی تحقیر کی جا رہی ہے یا تخفیف کی جا رہی ہے. ہرگز یہ بات نہیں ہے. وہ اپنی جگہ ضرورت ہے، وہ اپنی جگہ ضرورت ہے. لیکن اس چیز کی ضرور تنکیر ہے کہ ان کی بیس پر ان اہل دین کی تحقیر اور تذلیل کبھی نہیں کی جانی چاہیے. اللہ رب العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صرف میں قاری قرآن کی بات کر رہا ہوں، اہل علم کو چھوڑ دیں، کہ دنیا قیامت کے دن جتنے جنتی ہوں گے ہر انسان کو سٹیٹس ملے گا. اللہ پڑھ بھائی، فلاں منزل، فلاں جگہ، فلاں کارنر، فلاں پلاٹ، کچھ بھی ہوگا، لکھا ہوگا، دنیا ہاتھ میں پکڑ کر جا رہی ہوگی. ایک شخصیت کا میرے ناقص علم میں ایک ذکر ملتا ہے کہ جس کو کوئی الاٹمنٹ نہیں کی جائے گی.
ساری دنیا کو الاٹمنٹ ہوگی، اس بندے کو ہوگا، یہ عوام میں سے، یہ نبیوں میں سے نہیں ہے. نبیوں کا تو سٹیٹس ہی بہت ہائی ہے نا، ادھر کس نے پہنچنا ہے. عام بندوں میں سے جو تو میں ہیں، ایک شخصیت کا ذکر ملتا ہے کہ جتنے ہوں گے سب کو الاٹمنٹ ہوگی، اس کی الاٹمنٹ نہیں ہوگی. اس کے پاس جو چیک ہوگا وہ بلینک ہوگا اور بالکل کلیئر ہوگا. کیا لکھا جائے گا کہ یہاں سے چلو، قرآن پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، گزرتے جاؤ، جہاں تمہارا قرآن ختم ہو جائے گا اسی جگہ تمہارا مقام اور مرتبہ ہوگا. یہ شرف کسی اور کو حاصل ہے؟ ہر بندے کی سٹیٹس، ہر بندے کے جو ہے نا مقام مرتبہ، وہ اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے. پتہ وہ بھی اللہ کو ہے، لیکن ایک اعزاز ہے نا ایک، اور یہ کسے حاصل ہے؟ یہ قاری قرآن کو حاصل ہے جو قرآن کا حافظ تھا. اور بعض اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ صرف اس کو حافظ سے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قاری قرآن کا ذکر ہے تو قاری کوئی بھی محبت کرنے والا ہو سکتا ہے. اور اگر واقعتاً کوئی قرآن سے محبت کرتا تھا نا، وہ علماء کہتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. تو بھائی یہ کوشش تو پھر ہم سب کر سکتے ہیں، وہ کوشش تو ہم سب کر سکتے ہیں، لیکن ہوگی کب؟ جب قرآن سے محبت کریں گے نا، جب قرآن سے محبت کریں گے نا. دنیا کا علم حاصل کرنا ہو، ہم بھی دھکے کھاتے رہتے ہیں مختلف جگہوں پر، وہاں آپ کو 50 سال کے لوگ نظر آ جائیں گے، 55 سال کے لوگ آپ کو جو ہے نا یہ سینٹروں کے اندر نظر آ جائیں گے. کوئی ہنر سیکھ رہا ہے، کوئی جناب لینگویج سیکھ رہا ہے، کوئی کچھ سیکھ رہا ہے، کوئی کچھ سیکھ رہا ہے. لیکن اللہ نے یا شیطان نے ایسی الٹی چیز ہمارے دماغ میں داخل کی ہے، مجھے قرآن نہیں پڑھنا آتا لیکن میں امام صاحب کے پاس نہیں ہوں گا کہ میرا قرآن سیدھی کرا دوں. کی آکھن گے انہوں اے بڈھا ہو گیا، انہوں قرآن نہیں پڑھنا آندا. او بھائی، اگر کوئی لینگویج سیکھتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی، ڈرائیوری سیکھتے ہوئے تمہیں کوئی شرم نہیں آتی، آئی ٹی کا بڑا عروج چل رہا ہے تو آئی ٹی کے مختلف کورسز کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی، قرآن پڑھتے ہوئے تمہیں اور مجھے شرم آ جاتی؟ نہیں میرے بھائی، یہ قرآن یہ بڑی عظیم کتاب ہے، بڑی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. یہ ایک بات میں نے ذکر کی ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العالمین انسان کو رفعت اور بلندیاں عطا کرتا ہے. اور اس سے بڑھ کر رفعت اور بلندی کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتی؟ وہ ماڑا ہی صحیح، ماڑا ہی صحیح، اس کے کپڑے پرانے ہی صحیح، ٹھیک ہے کہیں جسم پر پیمند لگے ہوں گے، لیکن جب وہ نماز پڑھانے کا ٹائم آ جائے نا، بڑے بڑے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، کسی دی ہمت نہیں اگے ہو جائے، ایک دوجے دا منہ ویکھن گے. ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، انجینئر صاحب بھی ہیں، افسر صاحب بھی ہیں، پتہ نہیں کیڑے کیڑے کھلوتے ہیں جی تسی نہیں. اور جب وہ آگے ہو جائے، آگے ہو جائے، اس سے پہلے رکوع کر کے تو دکھائیں، اس سے پہلے رکوع سے اٹھ کے تو دکھائیں. وہ غلطی بھی کر جائے، آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کی غلطی میں بھی اس کے پیچھے چلیں. نہیں سمجھ آئی؟ امام صاحب غلطی سے تیسری رکعت میں بیٹھ گئے، کھلو جاؤ، تسی ہے ہمت کھلو جاؤ. نہ کھڑا ہونے کا اخلاق کہتا ہے، نہ شریعت کہتی بہنا پہنا ہے. وہ سلام پھیرے گا، اپنی غلطی کو تسلیم کرے گا، پھر تمہیں کھڑا کرے گا، پھر اس کے ساتھ رکعت پڑھ کے غلطی کی، غلطی اس نے کی، ساتھ دو رکعت کے اندر 2 سجدے سجدہ صاحب کے، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، بزنس مین صاحب، تسی بھی پکتو گے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. ہم نے جو یہ علم کی جو طاقت اور علم کی جو رفعتیں ہم نے تقسیم کی ہیں، تم ان تک نہیں پہنچ سکتے. ان کے ساتھ ہم لوگوں کو عزتیں دیتے ہیں، ان کے ساتھ ہم لوگوں کو رفعتیں دیتے ہیں. بات وہی ہے نا کہ ہم نے نہ دنیا کو سمجھا نہ دین کو سمجھا، ہم نے نہ دنیا کو سمجھا نہ دین کو سمجھا. وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، ایک واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. امام مالک آج آ کے مولوی سی نا، ٹھیک ہے ایک صاحب علم تھا، اللہ نے جسے کو ترقی دے دی. بنو عباس کا دور تھا، خلیفے کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ امام صاحب میرے بچے بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو کچھ وقت ہمیں بھی دے دیا کریں، کچھ وقت ہمیں بھی دے دیا کریں. امام صاحب نے جواب دیا کہ یہ بہتا چشمہ ہے اور جو پیاسا ہو وہ چشمے کے پاس آتا ہے، چشمہ اس کے پاس نہیں جایا کرتا، چشمہ اس کے پاس نہیں جایا کرتا. یہ کون جواب دے رہا ہے؟ ایک مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر بیٹھتے تھے نا، ایک مسجد کے اندر بیٹھا ہوا امام وقت کے حکمران کو
اور بنو عباس کی حکومت یہ بنو امیہ کے بعد آئی ہے، اور یہ بڑی یوں کہہ لیں کہ اس وقت کی جو اسلام کا روشن اور تابناک دور ہے نا، کہ جس کے بعد زوال شروع ہوا وہ بنو عباس کا دور ہے۔ اور امام مالک تقریباً ان کے پیک کے دور کے آدمی ہیں۔ امام صاحب نے کہا جی بچوں نے بھی پڑھنا ہے تو آ کر وہیں پڑھیں گے جہاں ساری دنیا پڑھتی ہے، جہاں ساری دنیا پڑھتی ہے، بعد پھر وہیں کسی نہ کسی طریقے سے لوٹتی ہے کہ علم کی قدر، اور جو سننے والے ہیں ان کے ہاں بھی علم کی قدر۔ ہاں جی، ہماری طرف اللہ محفوظ فرمائے کہ تھوڑی جی کوئی اونچ نیچ ہو جائے نا، ہر بندہ امام صاحب، اور اگر امام صاحب نے بات نہیں نہ تسلیم کی وہ غصے میں آ کر مسجد ہی چھوڑ جاتا ہے۔ ہمارا یعنی یوں کہہ لیں کہ سسٹم ہے، وہ مسجد ہی چھوڑ جاتا ہے، جی امام صاحب نے ساڈی گل ہی نہیں سنی جی، وہ گل ہی نہیں سنتے جی، وہ اپنی چلاندے نے جی۔ یہ اصل میں ہمارا جو اخلاق ہے نا، یہ اخلاقی سسٹم ہمارا جو ہے یہ اپسٹ ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ایک صاحب علم کا جو واقعتاً صاحب علم ہو اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ اور پھر خلیفے کے بچے جو ہیں وہ مسجد نبوی میں آ کر علم سیکھتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اصحاب علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی صاحب علم بنائے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو مسجد میں بیٹھا ہے وہی صاحب علم ہے، جو مصلی پر بیٹھا ہے وہی صاحب علم ہے۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس انسان کے دل کے اندر کیا ہے۔ انسان کہیں بھی بیٹھا ہوا ہو، کہیں بھی بیٹھا ہوا ہو، اگر وہ دین کے ساتھ محبت کرتا ہے، دین کو پڑھتا ہے، دین کو پڑھاتا ہے، اصحاب علم کی قدر کرتا ہے، ان کی تکریم کرتا ہے، یاد رکھیں یہ بھی وہی ہے جہاں وہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ غازی ہے، وہ غزوے کے لیے گیا ہوا ہے، وہ تو چلا گیا، وہ کون سا فون کا دور تھا، بندہ ڈائریکٹ لائیو کال کر لے، ہاں بھائی سب ٹھیک ہے، دنیا گھوم رہی ہوتی ہے، لائیو کیمرے لگائے ہوتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بھائی ایچ اینڈ ایوری تھنگ ٹھیک چل رہی ہے۔ وہ تو جو گیا پتہ نہیں مڑے گا نہ مڑے گا، شہید بھی ہو گیا تو 6 مہینے بعد خبر آئے گی۔ آپ نے فرمایا وہ تو گیا، بیوی بھی چھوڑ گیا، بچے بھی چھوڑ گیا، مال بھی چھوڑ گیا، اکیلی جان لے کر چلا گیا، پیچھے جو کچھ تھا اللہ کے حوالے تھا۔ ایک بندہ پیچھے سے کھڑا ہوا، اس نے شرم کی، اس نے کہا یہ بندہ تو اللہ کے راستے کے اندر چلا گیا، اب اس کے بیوی بچوں کا محافظ میں ہوں، ان کی ضرورتیں میں پوری کروں گا، جیسے باپ جڑا بڑا بھائی جو ہے وہ فیملی کا خیال کرتا ہے میں ان کا خیال کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ صرف اس گھر کا خیال رکھنے کی وجہ سے قیامت کے دن رب دونوں کو برابر کر دے۔ دیکھیں ایک جان سے گیا، ایک جان سے گیا، وہ مال سے گیا، دنیا کی لذتیں ختم، اور پتہ نہیں کہاں وہ بیچارہ گمنامی کی موت کہیں شاید مارا گیا، اور ایک اپنے بیوی بچوں کے اندر بیٹھ کر انجوائے کر رہا ہے، لیکن وہ اس بندے کی قدر کر رہا ہے جو بندہ رب کے لیے کہیں چلا گیا۔ رب نے کہا تو نے جو اس کی حفاظت کی، اب تجھے بھی تو ریوارڈ ملنا چاہیے نا۔ رب العالمین نے وہی ریوارڈ اس کو بھی دے دیا جو اس کو نہیں پتا، اس کو نہیں پتا پیچھے کیا ہوا۔ رب العالمین نے اس لک آفٹر کرنے والے کو بھی سیم ریوارڈ دے کر دونوں کو قیامت کے دن برابر کھڑا کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اصحاب علم میں سے بنائے۔ اور یہ ٹاپک میں نے کیوں آپ کے سامنے بیان کیا، کیونکہ سال کی ابتدا ہے، مدارس شروع ہو رہے ہیں، اپنے بچوں کو یاد رکھیں، بہترین بچوں کو خلوص دل کے ساتھ قاری بنائیں، عالم بنائیں، مفتی بنائیں، جو آپ کا دل ہے وہ بنائیں۔ یہ نہیں کہ صرف یہی بنائیں، ڈاکٹر بھی بنائیں، لیکن ڈاکٹر سے پہلے اسے بتائیں بیٹا سب سے پہلے مسلمان ہونا ہے۔ اور اسلام کی تعلیم کوئی چین کرے یا چاں کرے وہ مسجد اور مدرسے کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں مل سکتی۔ وہ شاذ و نادر کہیں کسی کو مل گئی وہ گنتی میں نہیں آتی، وہ آپ کو یہیں آنا پڑے گا، وہ آپ کو اصحاب صفہ کی شکل اختیار کرنی پڑے گی، مسجد میں آنا پڑے گا، مدرسے میں بیٹھنا پڑے گا، اصحاب علم کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنا پڑے گا، تب جا کر آپ کو یہ چیز حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ جزئیات تو کوئی آپ کو مل سکتی ہیں لیکن علم نہیں مل سکتا۔ یاد رکھیں یہ جو فتنوں کا دور جا رہا ہے اس کے اندر ایک ہی چیز ہے جو میری اور آپ کی نسلوں کی ضامن ہے، وہ ہے ایمان اور اسلام۔ ایمان اور اسلام اپنی نسلوں کو مسلمان بنائیں،
ان کو ایمان کے ساتھ جوڑ جائیں. یہی وہ چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی میرے اور آپ کے کام آ سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز کسی صورت نہیں ہے. اپنے بہترین بچوں کو قرآن کی طرف لگائیں, دین کی طرف لگائیں, اہل علم کے پاس بھیجیں, اپنی شرائط پر بھیجیں, لیکن لگائیں ضرور ان کو اس طرف کہ یہ دین کو سمجھ جائیں, یہ توحید کو سمجھ جائیں, دنیا میں کہاں بھی پہنچ جائیں. مسلمان ہو گیا نا, پھر وہ کہیں بھی پہنچ گیا, پھر کوئی فکر کی بات نہیں. لیکن اگر وہ مسلمان نہیں نہ ہوا, مکے مدینے بھی لے جائیں گے نا, وہ آپ کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں باعث عار ہی رہے گا, پناہ ہی منگا گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنی نسلوں کے اندر اس دین, ایمان اور توحید کو منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذاتی طور پر ہمیں بھی اس کی محبت عطا فرمائے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.